کوئی مجروح نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی زخمی نہیں ہوتا تھا، ضرور زخمی ہوتے تھے، فوجیوں کے ساتھ میں ضرور زخمی چلتے تھے، راستے میں ان کا انتقال بھی ہوتا تھا، ان کی شہادت بھی ہوتی تھی، جہاں جہاں جس کی شہادت ہوتی گئی وہیں وہیں ان کو مٹی میں دفنایا گیا اور پوری فوج آگے بڑھ گئی۔ سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ نے 23 راجاؤں نے مل کر کے ان پر حملہ کیا تھا بہرائچ شریف کی سرزمین پر، اس کے بعد کوئی نام و نشان نہیں، 250 سال اس ہندوستان کی تاریخ میں گزر گئے، کوئی ان کی تاریخ لکھنے والا نہیں موجود تھا، کوئی انہیں جاننے والا موجود نہیں تھا۔ جب سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے کر کے آئے، ان کے دستے پاک پر جو مسلمان ہوئے، جب وہ اپنی تاریخ ڈھونڈنے لگے تو ان کو نہ کوئی شجرا ملا نہ کوئی نام ملا، تو جب نام نہیں ملا تو اٹھا کر کے سب کو منصب دے دیا اور کہہ دیا یہ اللہ کے شہید ہے، تو یہ ملک شاہ رحمت اللہ نے کہ نام سے پکارو تاکہ پوری امت ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ حقیقی بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو بنائے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بنائے گئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو تب منصب دیا گیا کیونکہ 200 سال گزر گئے اس ہندوستان کی سرزمین پر، ان کا نام لکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا، ان کی تاریخ لکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا، ان کے داستان کو لکھنے والا کوئی موجود رہا، ان کی زندگی کے کارنامے جو انجام دیے تھے ان کی ترتیب کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ جب 200 سال میں کم سے کم 3 پیڑھیاں ہماری گزر جاتی ہیں، کم سے کم 3 پیڑھیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 کے مابین ہوگی، بین 60 و 70۔ اکثر لوگ 60-70 کے بیچ میں چلے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سینچری پار کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچپنے میں یا جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ 60 سے 70 کے مابین، تو 60 سے 70 7 دنی 14 7 تاریخ 21 ہے کہ نہیں حضرت؟ یعنی 200 سال میں تقریباً 3 پیڑھی ہماری گزر جاتی ہے۔ ایک پیڑھی گزر جائے، دوسری پیڑھی سے پہلی پیڑھی والوں کے بارے میں پوچھو تو ان کی تفصیل نہیں بتا پائیں گے۔ جب 3 پیڑھیاں گزر جائیں گی تو تاریخ بتانے والا کون ہوگا؟ بیدولہ اور قرب و جوار سے آنے والوں، یہ جو بزرگان کرام حقیقی ہیں ان کی تاریخ کو سماعت کرو تو آپ کو پتا چلے گا۔ پھر سرکار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والوں سنو، میرا غازی تو وہ غازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قدرت کے ساتھ، ایسی طاقت کے ساتھ سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا۔ شمال ہند کے اس خطے والوں سنو، تم پر خصوصی کرم ہے سرکار غازی کا، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، خصوصی کرم ہے، خواجہ پاک سے پہلے کرم سرکار غازی سرکار کا۔ اس خطے میں سب سے پہلے اسلام و سنیت اگر پائی گئی ہے تو صدقہ ہے میرے سرکار غازی سرکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بہرائچ شریف اور اجمیر شریف کوئی دو نہیں، کوئی دو نہیں۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو تاریخ کے آئینے میں دونوں ایک نظر آئیں گے، دونوں ایک نظر آئیں گے۔ ایک طرف خواجہ اجمیری کی ذات پاک ہے، ایک طرف سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی۔ تاریخ جاننے والوں ذرا کتابوں کو اٹھاؤ، اپنے میراث کو اٹھاؤ، اپنی وراثت کو اٹھاؤ، اور اٹھاؤ گے کیسے؟ وہی کہنے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں کہ ہماری یہ پوری قوم امت مسلمہ، یہاں پر علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے میرے قول کی تائید کریں گے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کو حق بھی دے رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھا دیں اگر غلط ہو تو، اور کہہ دے کہ معین الدین اظہری تجھے بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ امت کا ایک ایک فرد اسی طریقے سے مستقل بیٹھا رہے اور بیٹھنے کے بعد اپنی ذمہ داری نبھائے کہ اسٹیج پر بولنے والا اگر غلط بولے تو فوری طور پہ انگلی اٹھا کر کے ہاتھ پکڑ کر کے نیچے بٹھا دے۔ شریعت مطہرہ میں کوئی دوگلا پالیسی کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لو، ادھر مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر فتاوی رضویہ کا نام لو، عالمگیری سے حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کہنا ہے وہ منہ پر کہو، اور جو کہنا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کہتے چلے۔ نعرے تکبیر۔
تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ واہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایسا کہنے والے عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. عوام کو بیوقوف سمجھنے کے بعد دعویٰ کریں گے, فتاوی رضویہ عام کریں گے, اور فتاوی رضویہ عام کرنے کے بعد مخالفت فتاوی رضویہ کی ہو رہی. اعلیٰ حضرت سرکار کے شان میں, خانواد اعلیٰ حضرت سرکار کے شان میں گستاخی کرو گے, تم کہیں کے نہیں ہو, نہ رہ پاؤ گے. اب قوم جاہل نہ رہی, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں, اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی کچھ تو انہیں سمجھا ہی دیتے ہیں, واہ 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 بتا ہی دیتے ہیں. کیا بات, واہ ناچ گانا مناؤ گے اور جھوٹوں کے وہاں سے کہ ہم لے کر کے آئیں گے, فتاوی عالمگیری سے حوالہ پیش کریں گے, دنیا تمہیں تماچا مارے گی, تماچا. کیا کہنا, اب چھپنے والا نہیں ہے کہیں, واہ واہ اب معاملہ پوشیدہ نہیں, بس صرف ایک ہی راستہ ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامو اور فتاوی رضویہ کو اپنے ہاتھوں میں لو اور کہہ دو ہم نے جو کہا اس سے توبہ کرتے ہیں, اور اخیر میں ہم آ کر یہ کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کل بھی ہمارے لیے لائق تقلید یہ کتاب تھی اور آج بھی ہے, اور قیامت تک لائق تقلید کتاب بہت ہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب تک توبہ نہیں کرو گے تب تک یہ عوام آپ کو قبول کرنے والی نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, راستہ تو خالی ہے, ابھی بھی راستہ خالی ہے. آؤ اور اعلیٰ حضرت سرکار کی زبان لو اور کہہ دو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو. ہاں ہاں ہاں, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو. یہ دوگلی پالیسی میں سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں اگر غلط بولوں, اور قاری صفی اللہ صاحب قبلہ جانتے ہوں کہ یہ غلط ہے, مولانا شرافت اللہ صاحب قبلہ جانتے ہوں یہ غلط ہے, اور یہ خاموش رہے تو سب سے بڑے غلطی پر یہ ہے, سب سے بڑے غلط راستے کیا پر کہنا, یہ ہے. کیا کہنا, واہ واہ. اگر میں غلط بولوں تو ایک ہی ہاتھ کا فاصلہ ہے, کہو حضرت, اگر مائک پہ نہیں کہہ پاتے تو کان میں, حضرت آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, واہ میں بول کر واہ, تو صبح کوئی لیٹر جاری کرو, اور اگر مدرسے کے تحت پروگرام ہو تو مدرسے کے لیٹر پیڈ پر ابھی تک توبہ اور رجوع نامہ آنا چاہیے, اس کی تفصیل آنی چاہیے. گمراہ کرنا ہے کسی کو, امت سے خارج کرنا ہے تو سب سے پہلا قلم تمہارا چلے گا, اللہ تب امت کے ٹھیکیدار تم بنو گے. اور جب اصلاح کی بات آتی ہے تو قوم کو گمراہی میں ڈھکیل کر کیوں لے جاتے ہو؟ اپنے بزرگوں کے دامن کو پکڑو. قسم اس خدا وحدہ لا شریک کی, اعلیٰ حضرت سرکار نے جو راستہ بتایا وہی راستہ لائق تقلید ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے جو بتایا وہی راستہ لائق تقلید ہے. حضور شیردیش اہل سنت نے جو بتایا وہی راستہ لائق تقلید ہے. حضور مشاہد ملت نے جو بتایا وہی لائق تقلید ہے. اگر ان بزرگوں کو مانتے ہو تو انہیں کے راستے پر چلو, اگر ان سے ہٹے تو دنیا والے تمہاری خیر تک نہیں چھوڑ سکتے. کیا بات ہے, زندہ باد, حقیقت ہے, اس کو سن لو. واہ واہ واہ. یہاں پر جو بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں, ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا سے واقف ہو گئے تو کچھ لوگ تو سمجھتے ہی ہوگے, عقل مندے کا اشارہ کافی. اس کو میں مباحثہ نہیں بنانا چاہتا ہوں. مباحثہ تو تب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر قاری صاحب قبلہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک کمرے میں بیٹھ کر کے دو باتیں کر لی جائے کہ حضرت فتاوی رضویہ میں ایسا لکھا ہوا ہے اور آپ نے ایسا کہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے تو اس کو مانتے ہیں ہم, یہ غلط ہے, بس یہی چاہت ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. مگر اب بھی مصیر ہو کہ نہیں میں نے جو کہا وہ صحیح ہے, تو سن لو, شریعت کسی کی کھیتی نہیں. واہ واہ, شریعت مطہرہ کا ایک ترازو ہے, اس پر تولنے کے بعد معین الدین نظری بھی اگر کھوٹا ہو تو اسے نکال کر پھینک دو. علامہ شرافت صاحب ہو, نکال کر پھینک دو. علامہ قاری صفی اللہ صاحب ہو, نکال کر کے پھینک دو. کیونکہ ہم معین الدین اظہری کو شریعت سے پہچانتے ہیں, ان سے شریعت نہیں. واہ واہ, ہم نے اپنا ترازو الٹا بنا لیا, اور کچھ انبھکت ہیں جو ترازو الٹا بنائے ہوئے ہیں. ہم مولانا سہیل صاحب سعد اللہ نگری سے
شریعت کو سمجھتے تو کہتے وہ مولانا صاحب سہیل صاحب ہی ہمارے لیے سب سے اعلیٰ و افضل ہے. نہیں، شریعت کی ترازو میں تولو کہ مولانا سہیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اگر شریعت کی روشنی میں تو ٹھیک ہے تو ہم ان سے گلے ملیں گے، اور اگر شریعت کی روح سے غلط ہے تو ہم کہیں گے حضرت آپ نے غلط کہا، اور یہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے غلط نہیں کہا صحیح کہا. تو ماننا ہے تو مانو ورنہ جاؤ تیل بیچو، جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. شریعت سب کے لیے، شرع سب پر حجت ہے. کل بھی حجت ہے، آج بھی حجت ہے، قیامت تک حجت رہے گی. اللہ کے مسلمانوں سنو ایک پیغام اور سنو. ہم اور آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، سب نوجوان چل کر کے آ رہے ہیں. سب چہرے پہچانے ہوئے ہیں، معاملات کو سمجھ رہے ہیں. یقیناً امت کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بات اور بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کے اولادوں میں سے بندوں سے غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی اور ہوتی بھی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے مقرب بندہ، سب سے پاکیزہ بندہ، سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو آقا بیان فرماتے، حدیث پاک سنے، فرمایا خیر الخطائین التوابون. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ بندے ہیں کہ جن سے غلطی تو ہو جائے پر غلطی ہونے کے بعد اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. یہ حدیث پاک سے کیوں نہیں گزرتی بھائی؟ اس حدیث پاک پر عمل کرو. اور ایک بات اور ہے، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتے ہو، تین علماء کی درسگاہ میں بھیجو، اور علماء کی درسگاہ میں بھیجو. سب سے پہلے آپ احکام شرع سے سنیں. آپ کے 5 بچے ہوں تو اس میں سے کم ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں. آج ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو بچہ معذور ہے، 5 بچے ہیں، ایک کا پیر نہیں تو قاری صاحب کے پاس بھیج دو، حافظ بن جائے. اور جو تگڑا ہے، توانا ہے، تندرست ہے، اس کو ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو انجینئر بناؤ. شریعت مطہرہ نے کبھی آپ کو منع نہیں کیا کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، کبھی نہیں کہا کہ انجینئر نہ بناؤ، کبھی نہیں شریعت نے منع کیا آپ کو سائنٹسٹ مت بناؤ، کبھی منع نہیں کیا کہ جرنلسٹ مت بناؤ. جو بنانا ہے آپ بناؤ، مگر سب سے پہلے اسلام کے اصول کو اسے سمجھا دو. ماں کسے کہتے ہیں وہ سمجھ جائے، باپ کسے کہتے ہیں وہ سمجھ جائے، استاد کسے کہتے ہیں سمجھ جائے، امام کسے کہتے ہیں وہ سمجھ جائے، عالم کسے کہتے ہیں وہ سمجھ جائے، مصلی پر کھڑے ہونا کیسے ہوتا ہے وہ سمجھ جائے، روزہ رکھا کیسے جائے گا اس کے اصول و ضوابط کو سمجھ جائے، حج کیسے ادا کرنا ہوگا اس کے اصول و ضوابط کو سمجھ جائے. اس کے بعد اپنے بیٹے کو چاہے آپ ڈاکٹر بناؤ، چاہے آپ انجینئر بناؤ، چاہے آپ اس کو جرنلسٹ بناؤ، چاہے آپ کو سائنٹسٹ بناؤ، دنیا کا کوئی فرق بناؤ، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا. کیونکہ جب عالم ہو کر کے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو 100 روپے کو سوئی کو 1000 روپے میں نہیں بیچے گا. واہ واہ. 100 روپے کے ٹیبلٹ کو حضرت 1000 روپے میں نہیں بیچے گا. اور اس کورونا کے دور میں حضرت ویکسین کا سودا بہت سے لوگوں نے کیا اور بہت بڑے بڑے لوگ امیر ہو گئے، بہت بڑے بڑے لوگ امیر ہو گئے. کم سے کم جو عالم دین ہوگا وہ حق کو پہچانے گا، شریعت مطہرہ کو جو پہچاننے والا ہوگا وہ اگر 10 لوگوں کا علاج کرے گا تو 10 میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا غریب جس کا پیسہ بھی نہیں لے گا اور خلوص للہیت کے ساتھ اس کا علاج بھی کرے گا. کبھی شریعت اسلامیہ نے سن لو، یہ پوشاک پہننے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم خالی صرف عالم دین بنے. اپنے بچوں کو عالم دین بھی بناؤ. وہیں پر جو ضرورت پڑتی ہے آپ کی، ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ انجینئر کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ وکیل کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ سائنٹسٹ کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ جرنلسٹ کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں؟ اور نہیں ہوئے، ہم نے غلطی کی، بہت ہوا تو 10ویں پڑھا لیا، 12ویں پڑھا لیا، پڑھانے کے بعد کہتے جاؤ پی او پی کرو، جاؤ بھنگار میں جاؤ، جاؤ صوفہ گیری میں جاؤ. یہی تو کہتے ہیں آپ. یہ آپ سب سے بڑی غلطی، جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے جن کے بچے ہوش مند ہیں، سن لو، پڑھانا ہے تو کسی حد تک پڑھاؤ. بی ایم اے کرانے کے بعد ان کو جو جس راستے پر جانے کے مناسب ہو اس راستے پر جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے پڑھاؤ.
जितने पैसे हम शादी ब्याह में यूं ही खर्च कर देते हैं, कसम खुदा की बच्चों की तालीम में खर्च करेंगे, वही बच्चा चल करके कल कौम का रहबर होता हुआ नजर आएगा। वाह वाह वाह। आपके खानदान का डॉक्टर होगा, उसकी नजर आपके जेब पर नहीं होगी, दिल की मोहब्बत और उल्फत में वो आपको ठीक करने की सोचेगा। और आजकल देखो तो डॉक्टरी लाइन ही हमको सबसे ज्यादा करप्ट नजर आता। कोई गरीब पहुंच जाए तो हजरत सोचते हैं कितना लूट लो, और डॉक्टरी एक ऐसा तबका है कि अगर 1001 रुपया कह दिया तो बैठने वाले ये भी सोचते कि 1 रुपया ना घटाओ, कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब गलत सुई न लगा दें। हाँ हाँ। 1 रुपया भी दुकान पे जाएंगे तो अगर 10 रुपया हुआ तो आप कहेंगे लो 8 ले लो भैया। सामान खरीदे अगर 100 रुपया तो कहेंगे 90 ले लो भैया। वो लोग कहते हो कि नहीं कहते हो? किसी डॉक्टर से आपने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं 1000 रुपया हुआ तो 90 से ले लो। डरे रहते हैं कि कहीं कमी ना कर दे, जहां कोई टेबलेट प्लस के बजाय माइनस दे। वो आपका बच्चा क्यों नहीं है डॉक्टर? आपका बच्चा क्यों नहीं है?